جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سبق کا سلسلہ جاری ہے وہ ہے محل بسملہ، یعنی بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی چاہیے۔ کل جو ہمارا سبق تھا اس سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی سورت سے شروع کرتے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے کوئی اور سورت شروع کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے آگے سورت توبہ آ جائے تو وہاں پر میں نے آپ کو 3 وجہ بتائی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر تلاوت کی ابتدا ہی ہم سورت توبہ سے کریں تو وہاں پر کیا بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اگر تلاوت کی ابتدا آپ سورت توبہ سے شروع کریں تو وہاں پر کیا آپ بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر میں نے 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور کچھ علماء ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے علماء ہیں اور وہ کون سی دلیل دیتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، اور وہ کون سے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی اور وہ کون سی دلیل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے بعض عالموں نے کہا ہے، اب اس سے مراد علماء اکثر علماء مجودین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2 پر کون سے ہیں؟ دوسرا سوال جو ہمارا ہے وہ ہے بعض علماء نے حصول برکت کی غرض سے بسم اللہ کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ علماء ہیں وہ فرماتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور کچھ علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اب جو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے وہ کیا دلیل دیتے ہیں، اور جو فرماتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے وہ کیا دلیل دیتے ہیں۔ اب جو بسم اللہ کو نہیں پڑھتے وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ سورت توبہ کے شروع میں اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کھول کے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، ایک یہ بہت بڑی دلیل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی، یعنی لوح محفوظ سے جب قرآن اترا تھا وہاں پر سورت توبہ کے ساتھ بسم اللہ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، ایک دلیل یہ ہو گئی۔ اب دوسری دلیل کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ تیسری دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کیا پتہ سورت انفال کا کچھ حصہ سورت توبہ کے اندر ہو، یا اسی طرح یہ سورت کا درمیان ہو یا سورت کا جز ہو۔ یعنی سورت انفال کے اندر کس کا ذکر ہے؟ جہاد کا ذکر ہے، قتال کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورت توبہ کے اندر بھی جہاد کا ذکر ہے اور قتال کا ذکر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کیا پتہ یہ سورت انفال کا کچھ حصہ ہو یا جز ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب جو بسم اللہ کو پڑھتے ہیں حصول برکت کے لیے وہ کیا مثال دیتے ہیں؟ وہ یہ دلیل دیتے ہیں، اب پڑھنے والوں کی دلیل کیا ہے جو کہتے ہیں کہ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، اسی لیے کہ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، یعنی ہر وہ عظیم الشان کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس سے عظیم الشان اور بڑا کام اور کون سا ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں پر بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر بسم اللہ کا محل جو ہے وہ نہیں پایا جا رہا، اور یہاں پر تعوذ کیا ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے تلاوت کی ہم ابتدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔